السلام علیکم. ان دا اسپاٹ لائٹ میں خوش آمدید. میں ہوں سعد ذوالفقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں APP. انسان کا ذہنی اور نفسیاتی طور پر تندرست ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ جسمانی طور پر، مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے یہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ڈپریشن، انگزائٹی. تو اسی ٹاپک پہ ہم نے سوچا کہ آج ہم بات کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک بہت اہم مہمان موجود ہیں، ڈاکٹر عطیہ الطاف، جو کہ سرٹیفائڈ مینٹل ہیلتھ کونسلر ہیں فرام CPCAB یونائٹڈ کنگڈم. اس کے ساتھ ساتھ PhD ان میڈیا اینڈ کمیونیکیشنز ہیں، اور کرنٹلی وہ نمل اسلام آباد میں ایز اے پروفیسر سرو کر رہی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر عطیہ، بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. وعلیکم السلام سعد. اچھا ڈاکٹر، ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ ہم جنرل پبلک کو ہی ایڈریس کرتے ہیں، تو ہم اگر ایک جنرل ہم چیز دیکھیں، سب سے پہلے یہ کہ مینٹل ہیلتھ النیس بیسیکلی ہوتی کیا ہے، مطلب یہ کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے تو ہم اس پہ جائیں گے، مگر بیسیکلی یہ ہوتی کیا ہے مینٹل ہیلتھ النیس؟ اوکے، مینٹل ہیلتھ النیس کو بہت ساری پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے، بٹ بیسکلی جو مجھے اس کے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ دس از یور بیسک موٹیویشن ٹو لیو اے میننگ فل لائف. اور اس میں آپ کے ایموشنز، آپ کے جو فیلنگس ہیں اور جو آپ کی موٹیویشن ہے وہ الائن ہوتی ہے ود سم گول جو کہ آپ اچیو کرنا چاہتے ہو لائف میں. اور ضروری نہیں ہے کہ گول کے ساتھ ہی اس کو الائن ہونا چاہیے، بٹ لائک ٹیکنگ اٹ ون ڈے ایٹ اے ٹائم بھی آپ کے گولز ہو سکتے ہیں. بٹ اس میں سب سے بڑا ضروری فیکٹر جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ کا موٹیویشن لیول کیا ہے، آپ اپنے ایموشنس کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں یا نہیں کمفرٹیبل، آپ اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ کیسے کرتے ہیں. اس میں بہت سارے ایموشنز آتے ہیں جس میں ہمارے سوسائٹی میں کچھ ایموشنز کو بہت زیادہ نیگیٹو سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ اس میں انگزائٹی آ جاتی ہے، اس میں اگریشن آ جاتا ہے، اینگر آ جاتا ہے. اگر انہی چیزوں کو ہیلدی وے میں ریگولیٹ کر لیا جائے تو یہ آپ کے لیے بینیفیشل بھی ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر، یہ جو چیزیں آپ نے ڈسکس کی ہیں جیسے انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، ان میں بیسک ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ مطلب ان میں کیا یہ ڈفرینس ہوتا ہے کہ پریزنٹ کے فیوچر سے ان کا تعلق ہے، یا ان میں ڈفرینس کیا ہے بیسکلی جو چیز ہے نا وہ اسٹارٹ ہوتی ہے اسٹریس سے شروع ہوتی ہے. اسٹریس ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز ریگولر لائف میں آپ کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا پریشر ہے، چاہے وہ فزیکلی ہے اور چاہے وہ مینٹلی ہے، آپ اس کے بارے میں اسٹریسفل ہیں، آپ اپسیٹ ہو رہے ہیں، آپ فوکس نہیں کر پا رہے. وہ اسٹریس جب زیادہ بڑھتا جاتا ہے، آپ ایوری ڈے لیول پہ اس کو ڈیل نہیں کر سکتے تو انگزائٹی میں چلا جاتا ہے. انگزائٹی کیا ہوتا ہے؟ انگزائٹی فیئر ہوتا ہے. انگزائٹی ہوتا ہے کہ آپ یو آر کائنڈ آف ورڈ اباؤٹ ایوری تھنگ. آپ کے اندر ایک ایسا ڈر آ جاتا ہے جو آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اور جب انگزائٹی چلتی رہتی ہے، مطلب ایک لیول پہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور وہ ایوری ڈے بیسس پہ آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، تو پھر وہ آگے جا کے ڈپریشن میں چلی جائے. بالکل. ہاں جی. اچھا، اس پہ اگر ہم بات کریں ڈپریشن پہ یا مینٹل ہیلتھ پہ، تو سمٹمز اس کے کیا ہو سکتے ہیں؟ مطلب جیسے اب ہم کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر سیڈنس ہے تو ہم اس کو بھی ڈپریشن کا نام دے دیتے ہیں. بعض اوقات یہ نیچرل ہو سکتی ہے، ظاہر ہے آپ کبھی خوش ہوں گے، کبھی آپ سیڈ ہوں گے، مگر ایگزیکٹلی جو اس کے سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں اور کیا ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن تو بہت ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ڈیپ روٹڈ ایک آپ کی النس بن جاتی ہے، جس کو ہماری سوسائٹی میں ایکچولی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جاتا. اس میں اگر ایک بچہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو اس کو اس کے پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے، اس کے تو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، یہ تو اچھی طریقے سے کھاتا نہیں ہے، یا یہ موبائل زیادہ استعمال کرتا ہے، تو اس کے اوپر ڈفرینٹ لیبلز لگنے شروع ہو جاتے ہیں. بیسکلی جو اس کے سمٹمس شروع ہوتے ہیں وہ مطلب ایٹ دا لیول وہ ایک سپر اینکشس بندہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایٹ اے لیول وہ ایک سپر لیزی بندہ بھی ہو سکتا ہے. دونوں جگہوں پہ مطلب آپ کا جو ڈپریشن ہے وہ فنکشنل ہوتا ہے. سب سے بڑا اس میں ایک جو دیکھنے میں آتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ یو ڈونٹ ہیو موٹیویشن ٹو گیٹ اپ. آپ کے پاس موٹیویشن نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی گول نہیں ہے، آپ کو وداؤٹ ریزن آپ کو سیڈنس ہے، ویٹ گین ہے، ویٹ لاس ہے، اس کے علاوہ آپ فٹیگڈ ہیں، اس کے علاوہ انسومنیا ہو رہا ہے، آپ کو نیند اچھے طریقے سے نہیں آ رہی ہے، آپ سیلف ہارم پہ جا رہے ہیں، آپ کو سوئسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں. یہ سارے جو لسٹ ہے یہ چلی جاتی ہے ڈپریشن والی سائڈ پہ. اچھا، مطلب ہر چیز ڈپریشن تو نہیں ہو سکتی، نیچرلی بھی کچھ چیز ہوتی ہے کہ کبھی بندہ نیچرلی بھی سیڈ ہو سکتا ہے، تو ہر چیز جو ہے وہ ڈپریشن نہیں ہوتی.
اپنے پیرنٹس کی بات کی ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے کمیونیکیشن جو ہے وہ پیرنٹس اور اپنے بچوں کے درمیان, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے بچوں کو اس طرح سے سمجھ نہیں سکتے, وہ ڈپریشن سے گزر رہے ہوتے ہیں, ان پہ ایجوکیشنل پریشرز ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں فیکٹر جو ہے وہ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں, مگر کتنا امپورٹنٹ ہے کمیونیکیشن بٹوین پیرنٹس اینڈ دیئر چلڈرن. کمیونیکیشن تو ہے ہی ہے, وہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ مجھے جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ پیرنٹس ہر وقت اپنے پیرنٹل رول میں اپنے آپ کو ٹریپ رکھتے ہیں. ان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ دے نو ایوری تھنگ, اور ان کا کام ہے بچے کے اوپر آرڈر چلانا, اس کو بتانا کہ آئی نو بیٹر. اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایرا سے ان کو کمپیئر کرتے ہیں کہ ہم بھی تو ایسے گزرے ہیں, ہم نے بھی تو ایسے کیا, مگر وہ ظاہر ہے ڈفرینٹ سینیریو تب تھا اور اب تھا. ابھی سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو نہ سنا جاتا ہے نہ دیکھا جاتا ہے. نیور بین ہرڈ اور سین بائی دا پیرنٹس. پیرنٹس اس کو ایک آپ کے گھر میں ایک جیسے انسان ہے, وہ چل رہا ہے پھر رہا, آپ اس کی فزیکل نیڈس پوری کر رہے ہیں لیکن آپ اس کی ایموشنل نیڈس پوری نہیں کر رہے, آپ اس بچے کے ایموشنس کو نہیں دیکھ رہے. آپ نے شروع سے ہی اس بچے کو ڈسوسیٹ ہونا سکھایا اپنے ایموشنس کے ساتھ. بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے نا, تو بجائے اس کے کہ پیرنٹس بچے کو اس چوٹ اور اس فیلنگ کے ساتھ, اس پین کے ساتھ بیٹھنے دیں, وہ فوراً اس کو کہیں گے نہیں بیٹا نہیں, تم تو بہت بہادر ہو, اٹھو, تمہیں بالکل درد نہیں ہو رہا. اس بچے کو درد ہو رہا ہے, آپ پلیز اس کو اس کی فیلنگس کے ساتھ بیٹھنے دیں, اس کو بتائیں کہ اس کو اپنے ایموشنس کو سپریس نہیں کرنا. جتنا بچہ اپنے ایموشنس کو سپریس کرنا سیکھے گا وہ پیپل پلیزر بنتا جائے گا. اس کو یہ پتہ چلے گا کہ اگر میں اپنے ایگزیکٹ ایموشنس کو ویلیڈیٹ کرتا ہوں, میں ایکسپریس کرتا ہوں, تو لوگ مجھے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. وہ بچپن سے یہ چیز سیکھ لیتا ہے کہ مجھے اپنے ایموشنس کو سپریس کرنا ہے. جب بچہ اپنے ایموشنس کو سپریس کرنا شروع کرتا ہے وہ ٹراما میں چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہی جو ٹراما ہوتا ہے وہ بچہ آگے لے کے چلتا ہے. جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ایموشنس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا جاتا, نہ کبھی اس کو دیکھا گیا, نہ کبھی اس کو سنا گیا. تو وہاں سے پھر اس کی مینٹل النس شروع ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات جو میں بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ مینٹل النس صرف مینٹل النس نہیں ہے. جب آپ کا باڈی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا, آپ کو یہ رول پلے نہیں کرنا, لیکن ڈسپائٹ دا فیکٹ, ڈسپائٹ دا فیلنگس آپ اس پہ یس کہہ دیتے ہیں نا, تو آپ کا امیون سسٹم اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے, اور وہ ایک نو جو ہے وہ آپ کی باڈی میں کوئی بھی النس اور کوئی بھی ڈیزیز بن کے اپیئر ہو جاتی ہے. اس کی مین ریزنز کیا ہو سکتی ہیں؟ جیسے ایک جنرل ایک پرسیپشن یہ ہے کہ کبھی ریلیشن شپ ایشوز ہوتے ہیں, فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں, یا پڑھائی کا پریشر ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ انفلوئنس کرتی ہیں آپ کو ڈپریشن کی طرف یا مینٹل ہیلتھ ایشوز کی طرف. کیا یہ ایسا ہی ہے یا کوئی اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس میں بیسکلی یہ فیکٹرز تو بعد میں آتے ہیں. اگر ایک مینٹلی جس کو کہنا چاہیے ایک ہیلدی انسان ہے جو کہ دماغی طور پہ صحت مند ہے, تو یہ جتنی چیزیں آپ نے بتائیں, جتنے فیکٹرز بتائیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے ایک ہیلدی وے میں ان کے ساتھ نیویگیٹ تھرو کیسے کرنا ہے. وہ پریشان ہوگا لیکن وہ شاید 1 گھنٹے کے لیے پریشان ہو یا 2 گھنٹے کے لیے, وہ اس میں سے اپنا رستہ ڈھونڈ لے گا. لیکن جب مینٹل النس پہ بات آتی ہے تو پھر آپ اوور ویلمڈ ہو جاتے ہو. آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کو اپنے ایموشنس کو کیسے ایکسیپٹ کرنا ہے, کیسے اس میں سے نیویگیٹ کرنا ہے, کیسے اس میں سے نکلنا ہے. تو سمپل جو بات آ جاتی ہے وہ یہی آ جاتی ہے کہ پاکستانی سوسائٹی میں نہ پیرنٹس کو اور نہ بچوں کو اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ کرنا سکھایا جاتا ہے. ویسے اوور تھنکنگ کی ہم بات کرتے ہیں, اور آئی تھنک آج اگر ہم دیکھیں اسپیشلی یوتھ, تو آپ کو مطلب ایک بڑی پرسنٹیج دکھے گی کہ جو اوور تھنکر ہے. اس چیز کو کیسے کوپ اپ کیا جا سکتا ہے, اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے, یہ چلے اس کو تھوڑا سا کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہاں, اوور تھنکنگ ایک فنومینا ہے, دیٹ از اے پارٹ آف اینگزائٹی وٹ آئی کین سے. کیونکہ آپ کو جب آپ اینکشیس ہو رہے ہوتے ہو تو یو وڈ بی آئدر تھنکنگ اباؤٹ یور پاسٹ اور یور فیوچر. اس میں آپ کو سوسائٹل پریشر بھی انفلوئنس کرتا ہے کہیں نہ کہیں حد تک آپ کو اوور تھنک کرنے میں. ہاں, سوسائٹل پریشر تو ہوتا ہے, بیکاز آپ کے اوپر بہت سارے پریشرز ہوتے ہیں, ماں باپ کی طرف سے ہوتے ہیں, سوسائٹی کی طرف سے ہوتے ہیں. ایک سرٹن رول ہے جو آپ کو پلے کرنے کے لیے دے دیا گیا اور آپ وہ رول پلے نہیں کرنا چاہتے. تو اوور تھنکنگ اس میں ڈیفینیٹلی آ جاتی ہے. لیکن اوور تھنکنگ کا یہ ہے کہ آج کل ہم نے اوور تھنکنگ کو جو ایوائڈ کرنے کا ایک طریقہ بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم 24 آورز میڈیا کے ساتھ انوالو ہیں. ہمارے ہاتھ میں فون ہے, ہم اس کو اسکرول کر رہے ہیں, ہم میننگ لیس کنورسیشنز میں, ہم میننگ لیس ریلیشن شپ میں ہیں. ہم ہر وقت ہمارا جو ایک اسکیپ پوائنٹ ہے نا وہ ہمارا یا میڈیا بن چکا ہے یا ہمارا موبائل فون بن چکا ہے.
اب جب ہم اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب ہم واپس ریالٹی میں آتے ہیں تو وہ ریالٹی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کیونکہ میڈیا پہ آپ کو جو ایک ہائی لائٹس دکھائے جاتے ہیں نا, لوگوں کے آسکر وننگ مومنٹس دکھائے جاتے ہیں, ان آپ کو بیہائنڈ دا سین اسٹرگل نہیں دکھائی جاتی. سوشل میڈیا پہ اگر ہم اپنی بھی بات کریں یا جنرل ایک, تو پازیٹیو مومنٹس آپ کو زیادہ دکھیں گے, نیگیٹو سٹوریز آپ کو بہت کم دکھیں گی. اسی سے میرا کویشچن یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یوزلی آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, آپ موبائل دیکھ رہے ہیں, کھانا کھاتے ہوئے موبائل دیکھ رہے ہیں, ایون آپ اگر کوئی اپنے پی سی پہ بیٹھے ہوئے کہیں پہ, تو آپ کا اسکرین ٹائم زیادہ ہے اور آپ ہر کام کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں موبائل ساتھ یوز کر رہے ہیں. یہ کتنا افیکٹ کرتا ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ؟ ابھی تو میں اف یو آسک می تو یہ 80% آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بالکل ڈسٹرائے کر رہا ہے, بیکاز وہ جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے نا, جو آپ ریلس کے تھرو, اور وہ جو نالج آپ کو مل رہی ہے, آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس ٹائپ کی نالج ہے, اس میں سے کچھ ہیلپ فل بھی ہوتی ہے, بٹ یہ جو انسٹاگرام سائیکالوجی اور یہ جو فلاسفرز آ گئے ہیں جو مطلب وداؤٹ ریسرچ آ رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کے ایشوز ہیں, اینڈ یو فیل لائک کہ ہاں مجھے تو یہ بھی مسئلہ ہے, مجھے تو یہ بھی مسئلہ ہے. اس کے علاوہ آپ جب لوگوں کے ہیپی مومنٹس دیکھ رہے ہیں نا, تو آپ اپنے آپ کو ورتھ لیس فیل کرتے ہو. آپ سمجھتے ہو کہ بس آپ کی لائف میں تو کچھ ہے ہی نہیں, یہ دیکھو کہ یہ کس طرح کی زندگی گزارا, اس کو دیکھو کہ اس کے لائک فار ایگزامپل مجھے یہ کیپشنز جو ہے نا بڑی انٹیمیڈیٹنگ لگتی ہے, کہ نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے کسی بھی کپل کی اگر تصویر ہے تو نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے کپل گولز اور ساتھ ہارٹ بنا ہوا ہوتا ہے. دیٹ از لائک کہ اس طرح کے جو ہیپی مومنٹس ہیں اس کی بیہائنڈ دا سین اسٹوری اس کپل کی کیا ہے وہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. ٹھیک ہے, آپ جب وہ ایک ان ریئلسٹک گول سیٹ کر لیتے ہیں ریلیشن شپ کے لیے یا کسی بھی اور ریلیشن کے لیے, تو جب میڈیا سے ہٹ کے آپ کو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے نا, تو وہاں پہ آپ ڈیمیج ہو جاتے ہو, کیونکہ آپ نے کچھ اور سوچا ہے اور اصل لائف تو کچھ اور ہے, اور پھر آپ چیزوں پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے. مطلب اگر آپ ہم کھانا کھاتے ہوئے موبائل یوز کریں تو ہم وہ کھانے کا جو اصل میں لطف ہے وہ نہیں لے پاتے, ہم اس چیز کو وہ فیل نہیں کر پاتے, اور وہ بس ہم جسٹ فار دا سیک آف ایٹنگ وہ ہم مطلب اپنے اندر انہیل کر رہے ہیں اس کو, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کنسنٹریشن ہماری بہت کم ہو جاتی ہے چیزوں پہ. ایگزیکٹلی. اور اس کا مسئلہ یہ ہے جو مجھے لگا کہ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پریزنٹ مومنٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے ان ڈسٹریکشنز میں جاتے ہیں. ہمارا پریزنٹ مومنٹ ہمارے لیے اتنا میں بھی بہت سارے لوگوں کے لیے ہاریفائنگ بن چکا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فیس نہیں کرنا چاہتے, وہ اپنی سراؤنڈنگس کو فیس نہیں کرنا چاہتے, تو پھر وہ اپنے لیے ڈائیورژنس ڈھونڈتے ہیں, وہ اسکیپ ڈھونڈتے ہیں, اور اس اسکیپ میں آپ کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ کبھی کبھی بہت ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے. آپ ڈرگس میں چلے جاتے ہو, آپ الکوہول میں چلے جاتے ہو, آپ شاپنگ میں چلے جاتے ہو, آپ ایکسٹریم قسم کی جو کیا اس کو کہنا چاہیے ایٹنگ ہیبٹس ہیں آپ کی, جس میں آپ کا ایٹنگ ڈس آرڈر آ جاتا ہے, آپ اس پہ چلے جاتے ہو. ایگزیکٹلی, آپ کبھی زیادہ کھانے لگتے ہو اور کبھی بہت کم, آپ اس چیز کو اب جب وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ کائنڈ آف ایڈکشن میں چینج ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ آپ کو آپ کے پریزنٹ مومنٹ سے تھوڑی سی دیر کے لیے لے جاتی ہیں, دور لے جاتی ہیں. تو اصل میں جو ایڈکشن ہوتی ہے وہ آپ کا ایک نارمل رسپانس ہوتا ہے ٹو ایب نارمل سرکمسٹانسز. ٹھیک ہے, تو جب ایب نارمل سرکمسٹانسز آپ کے ارد گرد چل رہے ہیں تو آپ اپنے لیے اسکیپ ڈھونڈو گے, تو وہ اسکیپ ڈیفینیٹلی آپ کو اس طرح ہیلپ فل نہیں ہوتا ہے, وہ آپ کو ڈیمیج ہی کرتا ہے. بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کتنا اپنے آپ کو فیس کر سکتے ہو, آپ اپنے ایموشنس کے ساتھ کتنے کمفرٹیبل ہو, آپ کے اندر ایکسیپٹنس کتنی ہے. اگر آپ کہو گے کہ نہیں میرا غصہ میرا نہیں ہے, میری جالسی میری نہیں ہے, تو وہی جیلسی اور وہی غصہ بار بار آپ کے اوپر آئے گا اور آپ اس کو لوگوں کے اوپر پروجیکٹ کرو گے. مگر میم اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ میرے اندر یہ خامی ہے, خامی کہہ لیں یا کوئی ایک ایشو یا اس طرح سے آپ کے اندر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, جیسے جیلسی کی آپ نے بات کی, غصہ ہے, تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ سب سے پہلے تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ ہاں مجھ میں یہ ہے, تو میں اس چیز کو تھوڑا سا کم کر دوں یا اس کو ختم کر دوں. یہ چیز آئیڈینٹیفائی کیسے کی جائے؟ یہ چیز آئیڈینٹیفائی کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ انسان کے اندر اگر ایکسیپٹنس ہونا کہ میرا یہ ایموشن ہے اور میں اس کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہوں, پھر تو مسئلہ ہی نہ ہو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب آپ کو آئیڈینٹیفائی کروا دیتے ہیں نا کہ تم اتنا غصہ کرتے ہو, تم ٹینٹرمس تھرو کرتے ہو, تمہاری اس طرح کی عادتیں بن چکی ہیں, تو پھر ہمارے لیے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. ہم بلکہ اس پہ اور غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا ایک اگر مینٹلی اسٹیبل آدمی ہوگا نا تو وہ بیٹھے گا اپنے ایموشنس کے ساتھ. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں اتنا مشکل نہیں آئے گی, کیونکہ وہ ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے اپنے ہیلدی ایکسپریشنس کے ساتھ اور اپنے ان ہیلدی ایکسپریشنس کے ساتھ, جو
جو وہ اپنے ایموشنس کی صورت میں لوگوں تک پہنچاتا ہے یا اپنے تک بھی پہنچاتا ہے. تو اس میں اگر آپ ہیلدی وے میں, اگر فرض کریں آپ کو غصہ آ گیا, تو آپ کا غصہ آپ کے لیے ایک طرح کی انڈیکیشن ہے کہ کوئی چیز ایسی ہوئی ہے جس نے آپ کو ٹریگر کیا ہے. وہ آپ کے ماں باپ نے کچھ کہا ہے, وہ آپ کے کسی فرینڈ نے کچھ کہا ہے, وہ ٹریگرنگ پوائنٹ آ گیا ہے, آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. اب آپ کو تھوڑی دیر بیٹھ کے اس پہ ریئیکشن نہیں دینا, آپ کو یہ بتانا ہے اپنے آپ کو کہ یہ اس وقت مجھے غصہ آ رہا ہے, میں اس کو ہیلدی وے میں کیسے ایکسپریس کروں گا. اگر تو میں اس کو نیگیٹیولی لوگوں کے اوپر کروں گا, میں چیخوں گا, میں چلاؤں گا, تو اس سے پرابلمس کریٹ ہوں گی. آپ اپنے ساتھ بیٹھیں, اپنے سے پوچھیں کہ مجھے اس کو کیسے بتانا ہے, اینڈ یو کین ٹیل پیپل ان اے ویری کام اینڈ کول مینر, اگر آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں گے. اگر انسٹنٹ ریئیکشن دیں گے تو پھر چیزیں بہت خراب ہو جاتی ہیں. سب سے جو بڑا ایشو جو مجھے دکھتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اگر کوئی اس چیز سے مینٹل ہیلتھ ایشوز سے گزر رہا ہے تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے انلیس کہ وہ بہت ایکسٹریم لیول پہ چلا جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ اس کو نا اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایشو ہے یا اس طرح کا, تو وہ یہ کہیں گے کہ آپ تو سائیکو ہو گئے ہیں, آپ تو نفسیاتی ہو گئے ہیں, آپ تو پاگل ہو گئے ہیں. اس کو پاگل کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. تو وہ چیز دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو ایکسپریس نہیں کرتے اور وہ بہت بعد میں بہت ایشو بن جاتا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو کیسے ایڈریس کرنا چاہیے, کہ یہ اویئرنیس ہم کیسے کریٹ کریں کہ یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی ویسے ہی ہے جیسے آپ کا کوئی فزیکل ایشو ہے, آپ کو کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہم ڈاکٹرز کے پاس جانے سے گھبراتے ہیں, شاید ہم ٹرسٹ نہیں کرتے. کیا ریزن کیا ہے کہ ہم ایک تو ڈاکٹرز پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے کہ شاید ہمارے پچھلے ایکسپیرینسز ایسے ہوتے ہیں اس کی بنا پر, اور دوسرا یہ کہ ہم کس طرح سے اس چیز کو نارملائز کریں کہ یہ مینٹل ہیلتھ ایشو ایکچوئل میں ایشو ہے اور بڑا ایشو ہے. یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ نے کہی ہے, اور اس کے اوپر میں ابھی بہت آگے جانے کی ضرورت ہے, ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ہماری طرف مینٹل النس کو ایک اسٹگما بنا دیا جاتا ہے, اور جو افیکٹو ہوتا ہے وہ سائلنس میں سفر کرتا ہے اور اکیلا ہوتا ہے, اس کے آس پاس لوگ نہیں ہیں کہ جو ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, اور اس کو ہر وقت اگر صبح دوپہر شام وہ اپنی فیملی میں اپنے گھر میں ہے اور اس کے اندر اتنی پاور نہیں ہے, یا وہ مینٹلی اتنا ڈسٹریسڈ ہے کہ وہ اپنے بیڈ سے بھی نہیں نکل سکتا, تو اس کو مختلف طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں. اچھا, اس میں مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات یاد آئی ہے. ہمارے یہاں یہ ٹیبلز ہیں کہ کچھ جگہوں پہ آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملے گا, کوئی اس طرح کی اگر کوئی تھوڑی حرکتیں کر رہا ہے یا اس کو اس طرح کوئی ایشو ہے تو اس کو کہتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کو تعویذ ہو گئے ہیں, یا آپ کو جن بھوت کا کوئی سایہ شایہ ہو گیا. اس طرح کی باتیں بھی بڑی کی جاتی ہیں. بالکل, میں یہی کہہ رہی ہوں نا, ہماری سوسائٹی کو ابھی بہت آگے جانے کی ضرورت ہے. ہمیں اس کے اوپر باقاعدہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ آپ کی فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے. اور ایک چیز جس پہ میں, ایک بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر گبور متے کا, جو کہ ایک کینیڈین فزیشین ہے, انہوں نے اس کے اوپر بہت کام کیا, اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو النس ہوتی ہے, جو ڈیزیز ہوتی ہے, جیسے ڈفرینٹ کینسرز آج کل ہیں, تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ رینڈملی اپیئر نہیں ہوتے کہ انہوں نے مجھے چن لیا یا کسی اور کو چن لیا کہ اس کو یہ بیماری ہو جانی ہے. اس کا بیسکلی کنیکشن ہوتا ہے آپ کے پاس ٹراماز کے ساتھ. آپ نے سائیکلوجیکلی, فزیکلی, سوشلی جتنے زیادہ ڈیمیج آپ ہوئے ہوتے ہیں, وہ آپ کی باڈی اس کو اسکور کرتی جاتی ہے, اس کو جمع کرتی جاتی ہے. اس کے بعد وہی آپ کے سارے ایموشنز جو ان ایکسپریس تھے وہ آپ کی ڈیزیز یا النس کی صورت میں آپ کے باڈی میں آ جاتے ہیں. اب جو ہولسم میڈیسن کا کانسیپٹ آ رہا ہے نا, وہ یہی آ رہا ہے کہ سب سے پہلے اگر مریض آپ کے پاس آیا ہے نا, تو آپ نے اس سے یہ نہیں پوچھنا کہ وائی ڈرگس, اس سے یہ پوچھنا وائی پین, کون سی پین تھی جس کو اوائڈ کرنے کے لیے تم ڈرگس پہ گئے ہو, یا یہ جو ڈیزیز تمہیں ہو گئی ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ سرکمسٹانسز کیا تھے. ہماری طرف سمپل اور سمپل اس کو پکڑ کے 2-4 اس کے ٹیسٹ کریں گے, اس کو ایک لمبی لسٹ دوائیوں کی دیں گے, اینڈ دیٹس آل. ایگزیکٹلی, یہی میرا پوائنٹ بھی ہے کہ بعض لوگ اس لیے بھی جانے سے ڈرتے ہیں. ایک تو یہ پہلے یہ چیز ہے کہ لوگوں کو سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے درمیان ڈفرینس نہیں پتہ. اس کو بھی آپ تھوڑا ایلیبوریٹ کر دیجیے گا. دوسرا یہ ہے کہ جانے سے ڈرتے, ایک تو یہ ہے کہ جو سائیکالوجسٹ ہیں ان کے سیشنز مہنگے ہیں, آئی ایم شیور آپ بھی سیشنز دیتی ہوں گی, مگر دوسری طرف یہ ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جائیں گے تو وہ ہمیں سلیپنگ پلز دے دیں گے, یا وہ میڈیکیشنز, وہ اتنی زیادہ میڈیسنز دے دیتے ہیں کہ وہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں کہ یار نہیں, ہم ایشو ایکچوئل میں کچھ اور ہوتا ہے, ہم یہ دوائیاں کھا کے اور پاگل ہو جائیں گے. تو یہ ایک جو ہے وہ شاید مت بن چکی ہے, یا کسی نہ کسی حد تک حقیقت بھی ہے. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟
ہاں، اس میں ساتھ سب سے پہلے تو آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں سائیکیٹرسٹ کا کیا رول ہے، سائیکو تھراپسٹ کا کیا رول ہے، کاؤنسلر کا کیا رول ہے. یہ ہم لوگوں نے سارے ملا کے ایک ایسا اپنے دماغ میں کانسیپٹ ایسا بن چکا ہوا ہے کہ ہم اگر کسی کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے جائیں گے نا تو وہ ہمیں اینٹی ڈپریسنٹس پہ ڈال دے گا یا ہمیں کسی طرح کی میڈیسن پہ ڈال دے گا. آپ کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کے مینٹل ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں وہ کس لیول تک جا رہے ہیں. بیسکلی جو زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں 2 ڈفرینٹ میتھڈس. اگر تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو بہت سارے ڈس آرڈرز آ رہے ہیں، آپ کو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، آپ کو فوبیاز ہیں، آپ کو کسی اور طرح کا ڈپریشن ہے جو کہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، اس میں تو آپ کو بیسکلی ہو سکتا ہے کہ شروع میں کچھ عرصے کے لیے آپ کو میڈیسنس پہ جانا پڑے اپنے باڈی کیمیکلس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. لیکن جو ٹاک تھراپی ہے جس کو ہم سائیکو تھراپی کہتے ہیں، اس کے متعلق ابھی اویئرنیس نہیں ہے پاکستان میں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ میڈیسنس پہ جائیں ڈائریکٹلی، آپ سیشنز لے سکتے ہیں. جو ٹاک تھراپی ہے وہ بیسکلی آپ کی سول کو ایکسپلور کرتی ہے، آپ کے چائلڈہڈ ٹراماز کو ایکسپلور کرتی ہے، آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے جو پاسٹ پیٹرنز ہیں نا وہ آپ کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک وہی چل رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا یہ اسٹریس ہے. لیٹ سپوز کہ اگر کوئی بچہ ہے وہ بچپن میں ابیوز کا شکار ہے، سیکشول ابیوز ہو یا کسی طرح کا فائنینشیل ابیوز ہے اس کے ساتھ، کسی طرح کی سائیکولوجیکل سوشل کسی طرح کا بھی کوئی ابیوز ہے اس کے ساتھ. اب وہ بچہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ کچھ کر سکتا، ٹھیک ہے، وہ ہیلپ لیس تھا، اس کے اندر وہ اینگر جو تھا وہ اسٹور ہو گیا. اب اس اینگر نے، اس کے باڈی نے تو اس کو کر لیا کہ بھائی میرے اندر یہ اسٹور ہو چکا ہے. اب جب وہ بڑا ہوگا اور وہی اس پاسٹ پیٹرن کو لے کے چل رہا ہے، اس اینگر اور فرسٹریشن کو لے کے چل رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تھی، تو پھر آگے جا کے وہ بہت بڑے ایشوز میں بھی اگر کنورٹ ہو بھی جاتا ہے تب بھی اس کو بات کرنے کی ضرورت ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس کو ہیل کیسے کرنا ہے اپنے وونڈس کو. اچھا، اس میں ایک اور جو آج کل کی یوتھ کا جو ایک آپ ایشو کہہ لیں یا جو ایک وہ بات کرتے ہیں کہ اب سیڈ سانگس کی طرف جاتے ہیں. اگر کوئی تھوڑا سیڈ مومنٹ ہو تو وہ سیڈ سانگ سننے لگیں گے اور یا کوئی اس طرح کی پوئٹریز کی طرف، تو وہ زیادہ خود کو اس سے ریلیٹ کرنے لگتے ہیں. کیا یہ چیز ان کو ہیل کرتی ہے یا زیادہ یہ افیکٹ کرتی ہے مینٹل ہیلتھ پہ، یا یہ ڈپینڈ کرتا ہے؟ ہاں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز. دیکھیں ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اپنے پین کے ساتھ بیٹھنے کا. میرا کچھ اور طریقہ ہوگا، آپ کا کچھ اور. میں واک پہ نکل جاؤں گی یا میں کوئی کتاب پڑھنا شروع ہو جائیں گی، کچھ لوگ گانے سننے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم سب کے طریقے مختلف ہیں اس کو ڈیل کرنے کے. ہاں، یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آلریڈی اسٹریس میں ہو اور آپ اس طرح کی سچویشن میں چلے جاتے ہو، آپ ایسی کوئی مووی دیکھتے ہو، آپ کوئی گانا سنتے ہو، آپ اس کا ریلیٹ ضرور کرتے ہو، آپ اس کریکٹر کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتے ہو. اسی لیے اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلس تھیں کہ جب کوئی بندہ سوئسائڈل تھا، سیلف ہارم پہ گیا ہوا تھا، وہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر رہا تھا کہ اس کو سیلف ہارم کیسے کرنا ہے، اور اس نے کوئی خبر سن لی کہ فلاں بندے نے سوئسائڈ کر لیا، یا اس نے کوئی ڈرامہ اور مووی دیکھی جس میں کسی آدمی نے خودکشی کر لی ہے، اس کو گلوریفائی کیا گیا. اس آدمی کی جو آلریڈی جو سیلف ہارم ہے نا، اس کو اسٹرینتھ ملے گی اور وہ کہے گا اگر یہ کر سکتا تو میں بھی کر سکتا ہوں. سو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی مینٹل کنڈیشن اس وقت کیا ہے اور آپ دیکھ کیا رہے ہو. لیکن اس میں آپ کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. آپ کے آس پاس کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کس چیز سے گزرے ہو، لیکن لوگوں میں نہ کمپیشن ہے نہ ان میں کسی طرح کی سمپتھی ہے، وہ آپ کو ایک لیبل دے کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ڈاکٹر عطیہ، آپ پروفیسر بھی ہیں چونکہ، تو ہم یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے مینٹل ہیلتھ ایشوز. کیا کون سے ایسے ایشوز ہیں جو آپ نے دیکھا، آپ نے ان کو ایڈریس کیا ہو؟ اسٹوڈنٹس آپ کے پاس ڈیفینیٹلی لے کے آتے ہوں گے. کوئی کامن ایشوز کیا ہیں اور آپ ان کو کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں، اٹس بین لائک 18 ایئرس کہ میں اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ کر رہی ہوں اور وہ میرے پاس آتے ہیں، دے ٹرسٹ بھی. اس کے علاوہ جو ان کے کاؤنسلنگ کے سیشنز ہیں وہ بھی کبھی کبھی میں مطلب ایک پراپر سیشن بھی ان کے ساتھ کرتی ہوں، ورنہ کاؤنسلنگ کے جو آورز ہیں اس کے اندر جتنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں میں ان کو ڈیل کرتی ہوں. جو اب تک میں نے دیکھا ہے سب سے بڑا جو ایشو مجھے نظر آیا، ایک پیرنٹس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے اپنے بچے کے لیے، اس بچے کو اپنے پیرنٹس سے منوانے کے لیے کہ میں تمہارا بچہ ہوں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. وہ اس کے لیے کتنا بڑا ایک زخم بن چکا ہوتا ہے کہ میں اگر 99% نمبر نہیں لاتا تو میں تو ان کا بچہ ہی نہیں ہوں، یہ تو میرے پہ پراؤڈ ہی نہیں کریں گے، میرے پہ فخر نہیں کریں گے.
وہ بچے کو کچھ سیٹ گولز دے دیے جاتے ہیں کہ بیٹا یہ اچیو کرو گے تو ہمیں تمہارے پہ فخر ہونا, ورنہ تم ہمارے بچے نہیں ہو. سب کا مینٹل لیول ڈفرینٹ ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو بیسک ایشوز میں نے ابھی تک آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ڈیورنگ دیز کاؤنسلنگ سیشنز, وہ یہ ہیں. سب سے پہلے ہمارا, میں یہ نہیں کہوں گی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم خراب ہے یا کچھ ہے, لیکن اس میں پیرنٹس کو یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ آپ کے بچے آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ, انکلز آنٹیز کے ساتھ سیف نہیں ہیں. Exactly. سب سے زیادہ جو میں نے ابھی تک ابیوز کے کیسز جو میرے پاس آئے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں ان کے ساتھ ڈیل کیسے کروں, وہ فیملی کے اندر جو سیکشل ابیوز کا ایک پورا سائیکل چل رہا ہے نا, وہ بچے اس کے افیکٹیز تھے. ان کے پیرنٹس تو کبھی یقین ہی نہیں کریں گے کہ کیا ان کے دادا ان کے ساتھ ایسے کر سکتے ہیں, ان کے نانا ایسے کر سکتے ہیں, ان کے انکل ایسے کر سکتے ہیں. وہ اس چیز کو اس طرح نگیٹ کرتے ہیں اگر بچہ بات بھی کرنے کی کوشش کرے. اب بچے کے پاس کوئی آؤٹ لیٹ ہی نہیں ہے, وہ اتنا ہیلپ لیس ہے. جب تک وہ میرے تک پہنچتے ہیں اس وقت تک وہ ان کے زخم اتنے گہرے ہو چکے ہوتے ہیں, ان کا ایک پرسنالٹی کا پیٹرن بن چکا ہوا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ ہم لوگ کب سیکھیں گے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کس طرح سیو کرنا ہے. میم اگر ہمارے ارد گرد یعنی ہمارا کوئی دوست ہے یا کوئی ہمارے کلوز ریلیٹیوز میں سے ہے, وہ اس ایشو سے گزر رہا ہو, اور وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے ان چیزوں کی طرف, اور اسپیشلی شیشہ اور اس طرح کی چیزیں بہت عام ہیں. تو کس طرح سے, ایک تو یہ ہے کہ ہم کیسے وہ کر سکتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ اب اس چیز کی طرف جانے لگا ہے, اور اگر کوئی ارلی سٹیجز پہ ہے تو اس کو ہم خود بھی کیا اس کی مطلب اس کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں یا اس کو اس چیز سے واپس لا سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی, بالکل کر سکتے ہیں. ایک جو انسان پہلے ہی اکیلا اپنے ساتھ لڑ رہا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ وہ کدھر سٹینڈ کرتا ہے, وہ سوسائٹی میں کہاں پہ اس کا کیا لیول ہے, وہ کس طریقے سے اپنے ایموشنس کے ساتھ ڈیل کرے, وہ اسٹرگلنگ فیز میں ہے. اب اگر اس کے ساتھ ایک بندہ اور شامل ہو جائے گا, چاہے وہ سائلنٹلی اس کو بتا دے, بے شک وہ زبان سے کہنا یا کوئی پروفیشنل ہیلپ اس طرح اس کو نہیں دے سکتا, آئی انڈرسٹینڈ, لیکن کسی کا ساتھ ہونا اور اس کو بتانا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, وہ اس کے لیے شاید اس ہیلپ سے زیادہ ہوگا کہ جو وہ جائے گا اور وہ پروفیشنلی سیکھ کرے گا. اس سے پہلے اس کو اگر انیشل لیول پہ یہ تھوڑی سی سپورٹ مل جاتی ہے تو دیٹ از مور دین انف. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ بری چیزیں ہو رہی ہیں, بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اچھی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. سو اس میں یہ ایک بہت اچھا مطلب ایک کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے جو اپنے فرینڈس کے ساتھ کر سکتے ہیں, اپنے کزنس کے ساتھ, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے جانا ہے, اور اس کو ہماری طرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو سپورٹ کرنے کا مطلب ہے آپ نے جا کے اس کو بتایا یار تم تو نماز نہیں پڑھتے ہو, تمہارا تو فیتھ اتنا کمزور ہے, تمہیں تو اس لیے یہ ہو رہا ہے, یار تم تو جو ہو نا تمہیں عادت پڑ گئی ہے ڈرامہ کرنے کی, تم نا اٹینشن سیکر ہو. ہم اس کو اس طرح کے لیبلز دینے شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ اپنے آپ کو کوشچن کرتا ہے کہ میں کدھر ہوں, اور ابھی اگر میں اس فیز میں سے گزر رہا ہوں تو کیا مجھے اب یہ باتیں بھی سننی پڑیں گی. تو آپ نے اس کو کمپیئر نہیں کرنا کسی کا, اس کو یہ نہیں بتانا کہ آپ کا فیتھ کمزور ہے, اس کے ساتھ سمپلی بیٹھ جانا ہے اور ایک سائلنس شیئر کر لینا کسی اس طرح کے جو اسٹریسفل آدمی کے ساتھ کہ جو پہلے ہی بہت ٹف فیز سے گزرا. یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. ڈاکٹر عطیہ, ہم کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں. آخر میں آپ میڈیا کے رول کو کتنا امپورٹنٹ سمجھتی ہیں, اور کس طرح سے میڈیا اس سب میں اس میں اپنا رول کیسے پلے کر سکتا ہے میڈیا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ بھی جس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں نا, وہاں پہ ان کے پاس کسی قسم کی مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ اویئرنیس نہیں ہے. ان کو بھی ایموشنس کو ریگولیٹ کرنا نہیں سکھایا گیا, ان کو بھی ایکسیپٹنس نہیں سکھائی گئی ہے, ان کو بھی اپروول لینے کے لیے بہت فائٹ کرنی پڑی ہے. ٹھیک ہے, تو جب یہ پیچھے سے ایک جس کو آپ سمپل ورڈز میں ہم اس کو جنریشنل وونڈس کہتے ہیں, وہ جنریشنل وونڈس آپ کے پیرنٹس بھی لے کے چل رہے ہیں, آگے وہ آپ میں جا کے ٹرانسفر بھی کر رہے ہیں. تو اس میں میڈیا یہ رول پلے کر سکتا ہے کہ وہ پیرنٹس کے لیے یا بچوں کے لیے اس طرح کے پروگرامز بنائے, اور اس کو بہت لائٹ وے میں بنائے. اس کو اس طرح ایک ہوا بنا کے نہ پیش کرے کہ پتہ نہیں اب یہ پاگل ہونے والا ہے. اس کو بہت لائٹر وے میں اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے پروگرامز کر کے, چھوٹے چھوٹے جو سوشل سروس میسیجز ہیں اس کے تھرو, ریلز کے تھرو آپ اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہو, اور ان اے ویری سمپتھیٹک وے, اس کو ایک تھریٹ بنا کے پیش نہیں کرنا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عطیہ, آپ کا وقت دینے کے لیے. جی تو ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا, اور جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو میرا یہی میسیج ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایک بہت سیریس ایشو ہے.
اس کو سیریسلی لیا جائے اور اس پہ ایڈریس کیا جائے. اور اگر آپ کے ارد گرد یا آپ میں سے کوئی اس چیز سے گزر رہا ہے تو اس کو سیریس لیں اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.